السلام علیکم۔ ایک طویل عرصے میں میرا خاندان کرائے کے مکان میں رہتا آ رہا تھا۔ دراصل ہمارا گھرانہ کل 5 افراد پر مشتمل تھا۔ میں، میرا شوہر، ایک بیٹا، ایک بیٹی اور ایک ساس، ہم پانچوں ہمیشہ ایک دوسرے کی طاقت تھے۔ میری ساس ہمارے پورے گھر کے لیے ایک شفقت بھری ہستی کی حیثیت رکھتی تھیں۔ اس کے بعد میرے شوہر ایک گھنے سائے درخت کی طرح تھے، جس کی خوبصورت چھاؤں نے ہم سب کو اپنی اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میرے دونوں بچے، جن میں میرا بیٹا طاہر جس کی عمر 10 سال اور بیٹی سائرہ جس کی عمر 12 سال تھی۔ یوں تو ہماری فیملی تو مکمل تھی، مگر بس ایک پریشانی تھی کہ گھر اپنا نہیں تھا، بلکہ کرائے کے گھروں میں دھکے کھانے پڑتے تھے۔ اسی مصیبت سے جان چھڑوانے کے لیے میں نے ایک عرصے سے پیسے جمع کر رکھے تھے، اور اب میرے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی تھی کہ میں ایک مناسب قیمت کا گھر خرید سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنے شوہر سے اس سلسلے میں بات کی تو انہوں نے میری سلیقہ مندی کی تعریف کی اور وعدہ کیا کہ وہ جلد از جلد گھر کی تلاش شروع کر دیں گے۔ یوں بھی اپنا گھر کتنا بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ کوئی ان سے پوچھے جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اور بنجروں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک علاقے سے دوسرے علاقے یا ایک محلے سے دوسرے محلے میں ہجرت کرتے رہتے ہیں۔ پھر یوں ہی یہ لوگ اپنی زندگیاں تمام کر دیتے ہیں۔ شاید اسی لیے میں نے یہ سوچ کر ہمت کی اور پیسے جمع کر کر اپنے لیے گھر کے لیے رقم جمع کر لی تھی۔ اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ وہ کچھ دنوں میں مکان تلاش کر لیں گے، مگر وہ تو آج دوپہر ہی گھر جلدی واپس آ گئے۔ میں حیران ہو گئی اور حیرانی سے پوچھا کہ آپ جلدی کیسے گھر آ گئے؟ آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ارے بیگم، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو پھر آپ یوں جلدی کیسے گھر آ گئے؟ دراصل میرے ایک دفتر کے ساتھی نے مجھے ایک مکان کے بارے میں بتایا ہے، کیونکہ میں نے اس کو بتایا تھا کہ میں ایک گھر تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میرے ایک جاننے والا ہے جو 2 منزلہ مکان فروخت کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ وہ جلدی کسی وجہ سے اپنا مکان فروخت کرنا چاہتا ہے، اس لیے کم پیسوں میں بھی وہ سودا ہو جائے گا۔ تو بس یہ سن کر مجھ سے صبر نہ ہوا تو میں جلدی سے گھر آ گیا، اور اس نے کہا کہ آج دوپہر تک آپ لوگ گھر دیکھنے آ سکتے ہیں، اسی لیے میں جلدی گھر آ گیا۔ ارے یہ تو بہت ہی اچھی خبر ہے۔ میں نے یہ کہا تو میاں جی بولے تو پھر جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ان کی بات سن کر میں جلدی سے تیار ہو گئی، اور پھر ہم دونوں میاں بیوی وہ مکان دیکھنے چلے گئے۔ جب ہم دونوں مکان دیکھنے گئے تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے مکان کو باہر سے دیکھتے ہوئے کہا، میاں جی واپسی چلتے ہیں؟ کیوں بھئی؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا تو میں نے انہیں کہا، ارے آپ دیکھیں تو صحیح، مکان باہر سے کتنا شاندار لگ رہا ہے۔ ہاں شاندار تو لگ رہا ہے۔ میاں جی نے میری بات کی تاکید کی تو میں نے کہا، اس کی بہت قیمت ہوگی، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ ہاں مگر دیکھنے اور بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ پھر بھی مجھے نہیں لگتا ہمارا سودا ہوگا۔ چلو سودا نہ ہو، مگر اب اگر یہاں تک آئے ہیں تو مکان مالک سے تو مل لیں، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور ہم دونوں میاں بیوی نے مکان کے مرکز دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک درمیانی عمر کے آدمی نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے میاں صاحب سے کچھ بات کی اور پھر ہمیں اندر آنے کی دعوت دی۔ میں اپنے میاں کے ساتھ گھر کے اندر چلی گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے غیر معمولی سی ٹھنڈک کا احساس ہوا، حالانکہ موسم ان دنوں نارمل ہی تھا۔ میں نے اس ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہوئے مالک مکان سے کہا، یہاں کچھ زیادہ ہی ٹھنڈک نہیں ہے کیا؟ میرے سوال پر وہ چونک پڑے اور پھر بولے، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کو وہم ہوگا۔ اس شخص نے ہمیں پورا گھر دکھایا۔ گھر 2 منزلہ تھا۔ پورے گھر میں 3 بیڈ روم، اٹیچ واش روم کے علاوہ سنگل بیڈ روم بھی تھا، ایک ٹی وی لاؤنج، ایک باورچی خانہ اور ایک گیسٹ روم بھی تھا۔ میں نے پورا گھر دیکھا۔ گھر بہت ہی شاندار تھا۔ مجھے امید تھی کہ مالک مکان یہ گھر کم قیمت میں بالکل نہیں بیچے گا۔ میرے میاں نے اس سے قیمت کی بات کی تو وہ بولے، دراصل مجھے یہ ملک چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ مکان جلدی سے فروخت ہو جائے، پھر بھلا قیمت کچھ بھی ملے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ارے واہ، آپ کی یہ بات تو ہمارے فائدے میں آ جاتی ہے، میرے شوہر نے کہا۔
اور پھر اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ پھر ڈیل پکی ہے؟ ہاں بالکل، اس شخص نے کہا جو کہ مکان کا مالک تھا۔ تو مجھے انتہائی خوشی ہوئی۔ اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی خوشی خوشی واپسی چلے آئے۔ گھر آتے ہوئے ہم مٹھائی لیتے آئے۔ میں نے اپنی ساس کے سامنے مٹھائی رکھ دی تو وہ بولی، بیٹی یہ کس خوشی میں ہے؟ اماں جی اللہ نے آج ہماری سن لی۔ کیا مطلب بیٹی؟ اماں جی ہم اپنے ذاتی گھر کا سودا کر کے آئے ہیں۔ میری ساس نے جب یہ خوشی کی خبر سنی تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا تو ہم سب کا منہ میٹھا کروایا۔ اس کے بعد باقی کے سارے مرحلے طے کیے گئے۔ مکان کے مالک کو رقم ادا کر دی گئی تو ہم اس خوبصورت مکان کے مالک بن گئے، اس تصویر کے ساتھ کہ اب ہم اپنی ذاتی مکان کے مالک ہیں۔ ہمارے اندر ایک نئی زندگی دوڑنے لگی اور پھر آخرکار ہم اپنے گھر شفٹ ہو گئے۔ یہ گھر 5 مرلے پر مشتمل ڈبل سٹوری تھا اور ہماری چھوٹی سی فیملی کے لیے بہت بڑا تھا۔ جس دن میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس نئے گھر میں شفٹ ہوئی اس دن میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ مگر میری یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی کیونکہ کچھ عرصے بعد اس گھر میں پرسرات واقعات شروع ہو گئے۔ شروع میں تو سب ٹھیک تھا، لیکن رفتہ رفتہ ہمیں احساس ہونے لگا کہ گھر میں کچھ ہے، کیونکہ کبھی گھر میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی، کبھی کہکوں کی آواز سنائی دیتی، تو کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی تیزی سے پاس سے گزر گیا ہو۔ رات کو اکثر گھنگروں کی آواز سنائی دیتی، ایسے لگتا جیسے کوئی گھنگرو باندھ کر ناچ رہا ہو۔ میں تو خوف سے کانپ اٹھتی۔ بچے الگ پریشان تھے اور میاں صاحب الگ۔ میں نے کئی بار میاں صاحب سے کہا مجھے یہ گھر آسیب زدہ لگتا ہے۔ یوں ہی نہیں اس شخص نے کوڑیوں کے مول دے دیا۔ میرے میاں میری بات انسنی کر دیتے مگر اندر سے وہ بھی خوف زدہ تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے خوف کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اب تو مجبوری تھی کیونکہ گھر خرید لیا تھا اور اس گھر میں رہنا تھا۔ وہ گرمیوں کے دن تھے، کمرے میں کافی حبس تھی۔ باہر کا موسم البتہ بہتر تھا تو شوہر نے سوچا کہ آج اوپر والے پوشن میں جا کر سو جاتا ہوں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ انہیں کسی نے بہت بری طرح جھنجھوڑا کہ وہ چارپائی سے گرتے گرتے بچے۔ انہوں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا لیکن آس پاس کوئی نظر نہ آیا سوائے رات کے پراسرار خاموشی اور گہری رات کے۔ انہوں نے ہر طرف گھوم پھر کر اچھی طرح دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ پھر وہ زرد چہرہ لیے اور پوری سانسوں کے ساتھ نیچے آ گئے اور مجھے ساری بات سے آگاہ کیا۔ ان کی بات سن کر میں بھی بہت خوف زدہ ہو گئی اور میں نے انہیں کمرے میں سونے کا مشورہ دیا۔ ایک رات میں کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک ایک کالی سیاہ چمگادڑ نہ جانے کہاں سے اندر آ گئی۔ حالانکہ تمام دروازے کھڑکیاں بند تھے، نہ کوئی سوراخ کھلا تھا کہ جہاں سے وہ چمگادڑ آ جائے۔ وہ چمگادڑ اوپر والے پوشن میں چلی گئی اور اوپر کوئی نہیں رہتا تھا، بس ہمارا سامان رکھا ہوا تھا۔ ہم خود تو نیچے رہتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے چمگادڑ کو بھگانے کا سوچا۔ اس ارادے سے ہم اوپر پہنچے تو وہاں چمگادڑ کا کہیں بھی نام و نشان نہ تھا۔ آخر تھک ہار کر ہم نیچے آ گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اوپر والے سب دروازے کھڑکیاں بند تھیں مگر چمگادڑ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ پھر ابھی اس واقعے سے ہم نکلے ہی تھے کہ ایک واقعہ اور پیش آ گیا۔ ان دنوں جب معمولی سی لوڈ شیڈنگ جاری تھی، میں اور میرا بیٹا سو رہے تھے۔ یکدم میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ ایک انجان سا خوف میرے اندر دوڑ رہا ہو۔ مجھے خطرے کا احساس ہو رہا تھا، دل بہت ڈر رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میری آنکھیں کیوں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اس سوچ میں گم تھی کہ موبائل اٹھایا اور اس کی چارجنگ چیک کی۔ موبائل میں بالکل بھی چارجنگ نہیں تھی۔ اچانک سے مجھے اوپر والے پوشن سے آواز آنے لگی جیسے کہ اوپر کوئی چہل قدمی کر رہا ہو۔ اس رات میاں صاحب کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں اور میرا بیٹا ہی گھر موجود تھے۔ بیٹی اور ساس کسی رشتہ دار کے ہاں گئے تھے۔ میں صبر کر کے لیٹی رہی، اس کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتی تھی کیونکہ اوپر جانے کی تو میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی۔ آخرکار آدھے گھنٹے تک یہ آوازیں آتی رہیں اور پھر خود بخود بند ہو گئیں مگر اس کے بعد میں نہ سو سکی، صبح تک جاگتی رہی۔ دن جب پوری طرح نکل آیا تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ اوپر والے پوشن میں گئی۔ وہاں سب چیزیں اپنی جگہ موجود تھیں۔ میں اس صورتحال میں مزید خوفزدہ ہو گئی۔
آخر اگر کوئی چور آیا ہوتا رات کو تو کچھ نہ کچھ لے کر جاتا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ اس کے بعد جب میری ساس، بیٹی اور شوہر گھر لوٹے تو میں نے ساری صورتحال انہیں بتائی۔ ان سب نے کہا یہ تمہارا وہم ہوگا۔ میں نے بھی آہستہ آہستہ فرض کر لیا کہ شاید میرا وہم ہوگا، مگر ابھی میں نے خود کو سنبھالا ہی تھا کہ مجھے پھر سے قدموں کی آواز سنائی دینا شروع ہو گئی۔ اب کی بار یہ قدموں کی آواز میں نے نہیں محسوس کی تھی، پورے گھر نے محسوس کی تھی۔ وہ سب بھی میری طرح خوفزدہ ہو گئے تھے، مگر ہم کیا کر سکتے تھے؟ اب یہ روز کا سلسلہ ہو گیا تھا۔ ہر روز رات کو 11 بجے، 12 بجے، 3 بجے اوپر چہل قدمی کی آواز آنے لگی۔ ہم سب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب ہم اس صورتحال سے کیسے نکلیں۔ میں اور میری ساس بہت پریشان تھی۔ شوہر بیچارہ الگ ڈسٹرب تھا، بچے الگ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ہم تو ایک عذاب میں گرفتار ہو گئے تھے اس گھر میں شفٹ ہو کر، کیونکہ ایسے لگتا تھا جیسے اوپر والے پورشن میں کوئی دوسری مخلوق رہتی ہو۔ میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور اوپر والے پورشن میں جا کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اس نادید مخلوق کو مخاطب کر کے بھی کہا اگر جو کوئی بھی ہے وہ ہمیں سکون سے رہنے دے، میرے بچے اور شوہر اور ساس کو تنگ نہ کرے اور میری فیملی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد اوپر والے پورشن میں چہل قدمی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ہم سب حیران ہو گئے، ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ہمیں لگا کہ مصیبت سے ہماری جان چھوٹ گئی، مگر یہ خوشی بھی میری عارضی تھی۔ پھر گھر میں ادھر ادھر کے واقعات شروع ہو گئے۔ کبھی کوئی چیز نہیں ملتی، اگر کوئی چیز کہیں رکھ دو تو وہ غائب ہو جاتی اور ڈھونڈتے رہو تو نہ ملتی، اور جب بیٹھ جاؤ تو وہ سامنے پڑی ہوتی۔ اس واقعے سے ہم لوگ بہت خوفزدہ ہو چکے تھے، ہمیں اس گھر سے وحشت ہونے لگی تھی۔ میں شدید ترین ڈپریشن کا شکار ہو کر ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ پھر جب میں واپسی آئی تو میں نے اپنے گھر کے سامنے جو بیری کا درخت تھا وہاں پر ایک سفید پوش بزرگ کو چند سیکنڈ کے لیے دیکھا۔ اس کے بعد میں نے انہیں تلاش کرنے کے لیے بہت جدوجہد کی، مگر وہ مجھے نہ ملے۔ پھر میں نے آس پڑوس کے لوگوں سے عجیب عجیب باتیں سنی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ پراسرار گھر ہے، یہاں جو بھی آتا ہے زیادہ دن نہیں ٹکتا۔ عجیب و غریب قسم کے واقعات لوگوں کو یہ گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ گھر بار بار آباد ہوا اور ویران ہوتا رہتا ہے۔ ان باتوں نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں، اور ایک دن ہم نے سامان باندھے اور اس پراسرار گھر کو خیر باد کہہ دیا۔ اس واقعے کو بہت سال بیت گئے ہیں، مگر ہم اس پراسرار گھر کو آج تک نہیں بھولے۔ بھلا اس آسیب زاد مکان کو کون بھول سکتا ہے؟ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید دلچسپ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔